بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اہل تصوف کے ہاں ذات پات کا نظام موجود ہے؟ کیا صوفی انسانوں کے اندر فرق کرتا ہے؟ کیا ایک فقیر چھوٹے اور بڑے میں تفاوت کرتا ہے؟ کیا ایک صوفی اپنی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو تقسیم کر کے بیٹھتا ہے، یا اس کی نگاہ ایک جیسی ہوتی ہے؟ اور ایک اور اس سے بھی اہم سوال کہ کیا جو صوفی بنتا ہے، جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، ریاضت کرتا ہے اور اللہ شریعت اسلامی کے اوپر چلتا ہے، قلب کی صفائی کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ایک صوفی کے ہاں، ایک جو صوفی ہے اس کے ہاں کیا سمجھیے کہ کیا ایک صوفی کو تب یہ عطا ہوتا ہے کہ وہ سید ہے، یا وہ کسی اور یا قریشی ہے، یا یہ عطائے ربی ہے جو رب کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، وہ اسے عطا ہو جاتی ہے؟ تو آج ایک واقعہ جو تقریباً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، اسی کو میں دہرانے جا رہا ہوں، جو انہی سوالوں کا جواب ہے کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سید تھے، سادات کے خاندان سے تھے، جبکہ آپ کے جو پیر ہیں سائیں عنایت، وہ آرائی خاندان سے تھے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آرائی جو ہیں وہ کسی مطلب ہے ان کو کوئی شودر نہیں تصور کیا جاتا، نہ وہ شودر ہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ ایک کہ سادات جو علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، قابل احترام ہیں، وقی ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے، یا قریشی جو ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن جو ایک فقیر کا بن جانا ہے، قلب کی صفائی ہے اور ایک ولی اللہ بن جانا ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ سائیں عنایت جو ہیں آرائی خاندان سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام مرتبہ عطا فرما دیا، مقام اولیٰ عطا فرما دیا، اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سائیں عنایت کے مرید بن گئے۔ اب ہوا کیا کہ معاشرہ چونکہ ہم نے صدیوں ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہیں، اسلام کے اندر تو کوئی تقسیم نہیں ہے ذات پات کی، لیکن ہندو معاشرے کے اندر یہ تقسیم آج بھی موجود ہے۔ کوئی برہمن ہے، کوئی کھشتری ہے، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے۔ شودر تو اس حد تک کم تر تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ برہمن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، اور شودر اس حد تک گھٹیا سمجھے جاتے تھے کہ اگر وہ رگ وید کے جو منتر ہے وہ سن لیتے تھے تو ان کے کان میں پگھلا کے سیسا ڈالا جاتا تھا کہ آپ نے کلام مقدس سنا کیسے، تم تو پلید ہو، گھٹیا ہو۔ اور ہندوازم میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی ہندو مذہب قبول کرتا ہے تو وہ شودر کہلائے گا، وہ برہمن کھشتری یا ویش نہیں کہلائے گا۔ تو چونکہ ہم نے ہزاروں سال جو ہیں، یا کم از کم ہزاروں سال نہیں تو تقریباً محمد بن قاسم جو ہیں یہاں پر 712 عیسوی میں آئے ہیں، تو اس سے پہلے بھی کچھ اسلامی مسلمان یہاں موجود تھے، یعنی مکران تک اسلام موجود تھا، بلوچستان تک جو ہے ایران پہلے سے فتح ہو چکا تھا، تو مسلمان موجود تھے۔ لیکن چلیں 1500 سال کر لیجیے، 1000 سال کر لیجیے، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا تو ہم ہندوؤں سے متاثر ہو گئے، اور ہم نے
ان کا جو ذات پات کا نظام تھا اسے ایبزارب کر لیا، ہم اسی کے اوپر چل پڑے، اور جس طرح وہاں مختلف ذات جو ذاتیں ہیں، نسلیں ہیں، ان کو اونچ نیچ قائم ہے اور اس کے مطابق ان کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے یا ان کی بے عزتی اور بے توقیری کی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے اس سماج کے اندر، حالانکہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی فرق موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے اسی طرح روا رکھا۔ تو جب یہ صورتحال بن گئی تو بابا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آرائی سید ہیں، اور سائیں عنایت جو ہیں وہ آرائی ہیں، تو بابا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندان ہے اسے یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان کی جو خاندان کے افراد تھے، خواتین تھی، حضرات تھے، وہ ان کے پاس آئے اور ان کو سمجھانے لگ گئے کہ آپ تو سید ہو، اور آپ تو آل رسول ہو، اور آپ تو اعلیٰ نسل سے ہو، آرائی آپ کے برابر نہیں ہیں، تو آپ ان کے پاس کیوں بیٹھ گئے ہو، آپ ان کے مرید کیسے بن گئے ہو، یہ ممکن نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پھر ہوا یہ کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں میں آئے اور چل پڑے۔ سائیں عنایت تو سائیں عنایت تھے، وہاں پر تو خدا کے ہاں تو کوئی تخصیص نہیں ہے ذاتوں کی، ذات پات کے نظام ہی نہیں ہے، وہاں تو تقوی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، جس کے مفہوم بتا رہا ہوں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ تو اللہ کے ہاں تو تقوی ہے، اللہ کے ہاں تو پرہیزگاری ہے، تو پھر صوفیاء کے ہاں تو یہ خاص اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ میں تقریباً ہر نشست میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ صوفیاء کے ہاں انسانوں کے درمیان تقسیم نہیں ہے، انسان وقی ہے ان کے ہاں، انسان قابل قدر ہے، اور انسان کی عزت اور توقیر کی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین کیا، صوفیاء کے ہاں ہر طرح کے اور مذہب کے انسان موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل پڑے، اور بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ اپنے پیر سے دوری ان سے بہت کچھ چھین کر لے گئی ہے، وہ جو عطا تھی پیر کی وہ ختم ہو گئی ہے، جو پیر کی عنایت سے عنایت ہو رہا تھا، جو صوفی کی روایت ہے کہ صوفی بانٹتا ہے آگے عطا کرتا ہے، وہ چھن گیا تھا۔ بہت جلد انہیں اس کا احساس ہو گیا، اور پھر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ لوٹ کے آئے۔ کہا یہ بھی جاتا ہے، کچھ روایات میں یہ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ کچھ لوگ تھے جو رقص کرنے والے تھے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو ہر محفل میں ہر جگہ پر جاتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ ہمارے اوپر پیسے پھینکتے ہیں اس میں سے ہم آپ کو کتنا حصہ دیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رقصاں رہوں گا، ہاں ایک دن آئے گا کہ جب آپ کو میرے لیے ایک جگہ جانا پڑے گا، اس جو کچھ مجھے ملے گا میں آپ کو نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت مفت کا سودا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ مختلف محفلوں میں جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے ان دوستوں کو جن کے ساتھ رہے تھے اور جن کے ساتھ انہوں نے دراصل یہ سارا کیوں کیا تھا، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اپنی انا کو مارنے کے لیے، کیونکہ صوفی کے اندر انا نہیں ہو سکتی، اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر جو نفس ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ جو انائے ذات مٹتی جاتی ہے اس کے دل کے اندر خدا کی ذات آتی جاتی ہے۔ یعنی وہ کسی نے بڑے خوبصورت بات کی تھی کہ جو صفر لگاتے چلے جائیں اپنی ذات کے ساتھ تو جو ہے آپ قیمتی اور وقی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو صوفی تو اپنے ساتھ صفر لگاتا جاتا ہے، انا مٹتی جاتی ہے، اور اس اپنے ذات جو ہے اس کی وہ خدا کی ذات کے سامنے بالکل ہی گویا کہ
فی المرشد، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی انا، اگر بابا بلے شاہ وہاں سے نکلے تھے تو ایک انا تو تھی نا کہ میں سید ہوں اور آرائی جو ہیں وہ سادات سے کمتر ہیں، تو میں کیوں ایک آرائی کے سامنے جھکوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو انا اسلام میں نہیں ہے۔ انا آپ مٹانا پڑتی ہے، اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے، تب آپ صوفی کی طرف کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر انا موجود ہے، اگر نفس توانا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر ایک دن وہ آیا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں شریک ہوئے، اور جب دھمال کا وقت آیا تب سائیں عنایت نے پہچان لیا دھمال میں، فرمایا کہ بلہ ہے، عبداللہ ہے، بلے ہے، تو اس نے آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلہ نہیں، بلہ ہوں، یعنی بھول گیا تھا۔ اور مرشد نے، صوفی تو صوفی ہوتے ہیں، وہ تو عنایت ہوتے ہیں، وہ تو عطا ہوتے ہیں، پھر اپنے سینے سے لگا دیا اور فرمایا کہ اپنا کیا ہے، یہ ایک بوٹا ہے، پودا ہے، ادھر سے اکھاڑ لینا، ادھر لگا دینا، یعنی کہ اس پودا دوبارہ آپ کے دل میں لگا دیا تھا۔ اور ایک بار پھر جو کچھ آپ کا عطا ہوا تھا، جو لذتیں ملی تھی، جو دل کی پاکیزگیاں ملی تھی، جو شفا ملی تھی، جو نظر عنایت ملی تھی، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اس کے مستحق قرار پائے۔ لیکن اس کے درمیان جو انہوں نے ریاضت کی، جو اس کے درمیان عنایت ذات کو مٹایا، جو ایک طویل سفر کیا، وہ تو ظاہر ایک طویل داستان تھی۔ اور دوبارہ جب ذات مٹ گئی، تو پھر وہ اپنے مرشد کے ہاں حاضر ہو گئے، اور مرشد نے ذات کو دیکھ لیا کہ اب انا نہیں رہی ہے جس کے مٹنے کی ضرورت تھی، تو مرشد نے انہیں عطا فرما دیا۔ اور یوں بابا بلے شاہ جو ہے سائیں عنایت کی نظر عنایت سے بلے شاہ بن گئے۔ تو بنیادی طور پر دوستو، انا کا مٹانا ضروری ہے، اس کے علاوہ اسلام کے اندر کسی قسم کا یہ جو نظام ہے یہ موجود نہیں ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ اگر ہم ان راستوں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر نظر عنایت فرمائے۔